السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، 7 محرم 1443 مطابق 15 اگست 2021 یہ کلپ ماہ محرم کی فضیلت پر۔ ماہ محرم کی 7 فضیلتیں ہیں، غور سے سنیں اور اہم بات کو کیچ کریں کہ اس کلپ میں کیا اہم چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ماہ محرم کی 7 فضیلتوں میں پہلی فضیلت کہ یہ مہینہ عربی مہینوں کے ترتیب میں سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اس کی ایک فضیلت ہے یہ کہ یہ عربی مہینوں کے تمام مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے ماہ محرم، یعنی اس کی ایک فضیلت ہے محرم کی پہلا مہینہ ہونے کی حیثیت سے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں، سال بھر کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے، حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان چاروں حرمت والے مہینوں میں بھی افضل ترین مہینہ، یعنی سب سے افضل مہینہ حرمت والے مہینوں میں یہی محرم کا مہینہ ہے۔ تو گویا یہ دوسری فضیلت ہے کہ حرمت والے مہینوں میں بھی اس کا مقام افضلیت کے اعتبار سے پہلا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے اور مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب وغیرہ، لیکن افضل ترین مہینہ ماہ محرم ہے۔ یہ اس کی دوسری فضیلت ہے، یعنی محرم پہلا حرمت والا مہینہ ہے اور افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ مہینہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مہینہ پسندیدہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ، بلکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، جیسا کہ آگے فضیلت نمبر 6 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینے کے اعتبار سے اس کا مقام ہے۔ اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے خود مکہ مکرمہ میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلے سال بھی یہ محرم کا مہینہ، محرم کا روزہ فرض تھا، اس کو فرضیت حاصل تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر اس کو جو ہے نفل و تطوع میں رکھا گیا، اور نفل روزوں میں بھی یہ اہم ترین روزہ ہے۔ یہ چوتھی فضیلت ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان
شہر اللہ المحرم۔ پانچویں فضیلت اس مہینے کی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ چنانچہ 10ویں محرم یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت پر کہا گیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کچھ نہ کریں، روزہ رکھیں، خاص طور پر عاشورے کا، 10ویں محرم کا۔ چھٹی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا ہے۔ تو گویا جس مہینے کی اضافت نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے گی تو وہ مہینہ اپنے مقام اور مرتبے میں اونچا اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی ہم عظمت کو دھیان میں رکھیں اور جو افضل ترین کام ہے اس مہینے میں وہ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ہے عاشورے کا روزہ رکھنا۔ عاشورے کے روزے کے سلسلے میں سنت یہ ہے کہ عاشورے کا ایک روزہ 10ویں محرم کا رکھنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال، جس سال آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، صحابہ کرام سے گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ، جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تو ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس کے مسلم شریف میں دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ لَإِن بَقِيتُ أَوْ لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں زندہ رہ گیا اگلے سال تو میں ضرور بضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ عاشورے کے ایک روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ ملا کر رکھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ اگر 9ویں کا نہ رکھ سکیں تو 11ویں کا رکھ لیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے ہو جائے، لیکن احادیث کی کثرت 9ویں کے روزے پر اشارہ کرتی ہے، اور علماء کرام نے افضل ترتیب یہ بتائی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا رکھے۔ کسی وجہ سے عذر سے اگر 9ویں کا کینسل ہو جائے اور کوئی آدمی 10ویں کا ہی ایک روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے۔ بعض علماء نے جو ہے 11ویں کا ملا کر 2 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے یا مسئلہ بتایا ہے، تو 9ویں 10ویں کا رکھ لیں یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیں، یا کم سے کم 10ویں کا روزہ رکھ لیں، لیکن افضلیت کو یاد رکھیں کہ لَأَصُومَنَّ، میں ضرور بضرور 9ویں کا رکھوں گا۔ جو 9ویں کی تاکید ہے تو اس کی
افضلیت کی یہ دلیل ہے یا اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کوشش کرے کہ افضلیت جس چیز میں ہو اس کو حاصل کرے۔ یہ شہر اللہ المحرم کی فضیلت میں روزوں کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ساتویں چیز یا ساتویں فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرمائی، جبکہ شیعہ اور بعض دیگر مسالک کے لوگ اس مہینے میں روزہ رکھنے کو ناپسند قرار دیتے ہیں، شادی کرنے کو نعوذ باللہ شادی کرنے کو ناپسند قرار دیتے ہیں۔ روزے کے بعد میں نے غلط کہہ دی ہے، شادی کو غلط قرار دیتے ہیں یا ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی فرمائی ہے اس مہینے میں، تو پھر ہم کو بھی جو ہے بدرجہ اولیٰ اس مہینے میں بالخصوص شادیاں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں۔ تو یہ 7 فضیلتیں آپ نے سنی ہیں۔ آخری بات جو یہ بہت ہی اہم ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فضائل آپ نے ابھی سنی ہیں، اس میں روزوں کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیس فی عاشوراء شیء مشروع الا الصیام، یعنی عاشورے کے دن کوئی مسنون کام کرنا نہیں ہے سوائے روزے کے، سوائے روزے کے اور کوئی نہ عبادت ہے خصوصی، نہ خصوصی نمازیں ہیں، نہ خصوصی صدقہ اور خیرات ہے، نہ خصوصی اور اعمال ہیں اور عبادات ہیں، کچھ نہیں ہے سوائے عاشورے کا روزے کے۔ تو گویا یہ مہینہ عاشورے کے لیے فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں عاشورے کا روزہ نبوی کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔